अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, सियासी नौइयत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, समाजी मामलात के ऊपर बात होती है और इसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मौजूद गुफ्तगू हर तरफ आप देख रहे हैं, मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जो कुछ हो रहा है इसका बगौर जायज़ा ले रहे हैं। न सिर्फ हम बल्कि जितने भी आलमी जरीदे हैं, जितने बड़े ममालिक हैं और जितनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी दुनिया में, वो तमाम इन मामलात को देख रही हैं। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिस तरह के मामलात हमारे सामने आ रहे हैं वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, बहरहाल जग हंसाई का सबब बन रहे हैं। ख़ास तौर पे ये अभी जो हालिया दिनों में जो कुछ हुआ है, साबका जजेस के हवाले से जो कुछ हुआ, उनकी ऑडियो लीक सामने आ रही हैं। बहरहाल हमेशा से एक मुतनाज़ा शख्सियत और आप ये समझ लिए कि जितने फ़ैसले किए उन्होंने अपने दौर में, जो साबिक़ चीफ जस्टिस साहब थे, बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन बड़े मोहतात अंदाज में। कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि कहने को तो ये हर शख्स दोहराता है, इमरान खान साहब भी बार बार ये बात दोहराते हैं कि हमारे दौर में मीडिया सबसे ज़्यादा आज़ाद था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कभी भी मीडिया पाकिस्तान में आज़ाद नहीं रहा और बिलखुसूस इमरान खान के दौर में। मैं हमेशा इसलिए मिसाल देता हूँ कि इसके बड़े वाज़े सबूत हमारे पास मौजूद हैं और जब भी बात करते हैं बड़ी दलील के साथ करते हैं। अब जितने भी बड़े जरीदे हैं या जो उस वक्त के अब वाक़यात हैं, जो हालात हैं, अगर आप उनका जायज़ा लें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जितने बड़े सहाफ़ियों पर बड़ी तादाद में पाबंदी लगाई गई या उनके साथ कुछ हुआ, चंद एक सहाफ़ियों को बाकायदा घर से उठाया गया, उनको ज़दोकोब किया गया, ये तमाम मामलात ये इमरान खान साहब के दौर में होते रहे। तो बदतरीन दौर मीडिया का पाकिस्तान में रहा और मीडिया इंडस्ट्री को जितना नुकसान उस दौर में हुआ वो पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं हुआ। तो ये हकीकत है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी बदकिस्मती हमारी है और ख़ास तौर पे जिस तरह के बयान दिए गए, गुज़िश्ता दिनों भी एक इंटरव्यू जिसका हर तरफ चर्चा है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक दफ़ा फिर यू टर्न लेने की अपनी एक रवायत बरकरार रखी और बड़ी अजीब सी बात है कि ये सारे मामले में हर रोज़ एक नई बात, एक नया बयान सामने आता है और जो अक्ल और फ़हम रखने वाले लोग हैं वो हैरान रह जाते हैं कि कोई शख्स इतनी तेज़ी से कैसे अपने दिए हुए बयानात को बदल सकता है। तो ये बड़ी अजीब बात है और उसके बावजूद जो उनके मानने वाले हैं उनकी तमाम बातों पर बिला चूं चरा यकीन भी कर रहे हैं और उनको मान भी रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा हो चुका है कि हमारे यहाँ सियासी फ़हम जो है वो शऊर उसका कहत पाया जाता है। ये जो लोग दावा कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के हवाले से बात करते हैं कि जो सोशल मीडिया है लोगों को शऊर दिया, कतई ऐसी बात नहीं है। लोगों को इजहार राय की आज़ादी देना और चीज़ है और शऊर आ जाना और चीज़ है। तो शऊर का कहत पाया जाता है यहाँ पर और ख़ास तौर पे चंद एक लोग मैं शाम के प्रोग्राम्स में उनको देखता हूँ, तज्ज़ियाकार की हैसियत से प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं, जिस किस्म की बातें वो करते हैं। मैं नाम तो खैर नहीं यहाँ पे ले सकता, ये मुनासिब बात नहीं है, लेकिन आप उनको देखते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर तज्ज़ियाकार की हैसियत से शरीक होते हैं और जिस किस्म की बातें करते हैं तो उससे ये यकीन हो चला है कि हमारे यहाँ एक कहत पाया जाता है। और ये जो लोग बैठ के तज्ज़िया कर रहा है, अच्छा अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होता है, ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं। इसके आप जाके अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल जानते हैं, वो जाकर गूगल के ऊपर इसको लिखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं। तो ये भरमार है सूडो इंटेलेक्चुअल्स की जो बैठ कर इस वक्त हर मौजू पे, हर मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों की शीन काफ भी दुरुस्त करवा रहे हैं। बहरहाल
مقصد یہاں پر تنقید کرنا نہیں ہے، اصلاح کرنا ہے، اور یہ ہمارے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ معاملات ہیں جس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد انہی سے ان سارے معاملات پر گفتگو ہوگی۔ یوسف پاکستانی صاحب تجزیہ کار ہیں، اس سے پہلے پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں، بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں، بڑا منفرد انداز ہے، اور بات ایسے ہے کہ جو ایک عام آدمی کے، جو ایک عام پاکستانی جو زبان سمجھتا ہے اس میں شاید بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو خیر وہ انداز نہیں آتا، لیکن یوسف پاکستانی اس سے بخوبی واقف ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ یوسف بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یوسف بھائی، جو ابھی میں نے چیزوں کی نشاندہی کی ہے، کس حد تک آپ اس سے متفق ہیں؟ حالات کے ذمہ دار یقیناً کوئی ایک شخص یا ادارہ یا کوئی ایک سیاسی جماعت تو نہیں ہے، ہم سب کا اپنا اس میں حصہ ہے، اپنا کردار ہے۔ سر میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ جی، سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور السلام علیکم پاکستان۔ یاسر صاحب، یہی چیز جیسے آپ نے اتنی تفصیل سے بات کی ہے کہ فہم میں نہیں آتا کہ یہ شخص بندہ بات کر کے اپنی بات سے مکر جانا، بندہ یعنی اس کو ایک شرمندگی ہوتی کہ یار وہ سامنے والا مجھے کیا سمجھے گا، میں اپنی بات کر کے مکر رہا ہوں، اور اس بات پہ پھر مکر جانا، اور وہ بھی کروڑوں لوگ جس کو جانتے ہوں، اس کو اپنی چیز کی عزت کی پرواہ نہ ہو۔ میں بلکہ کبھی کبھی تو میرا دماغ جو نا ہل جاتا ہے کہ یار ہم سے اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو ہم جو نا شرم کے مارے اپنی بات سے جو نا مکر نہیں سکتے کہ یار یہ ہم نے وعدہ کیا تھا یا کوئی ایسی بات کی تھی، یا ہم نے کسی کے اوپر کوئی ایسا کہ الزام لگایا ہے وہ بھی جھوٹا یا سچا، تو بڑی ایک عجیب سی سچ بات کرنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ایک بندہ جھوٹ گھڑ دے اور اس بات پہ ڈٹ جانا کہ نہیں یہ یہی ہے، اور پھر سامنے والے مان جانا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی ہم پہ رحم کرے۔ اور میں تو اس کو پھر دوسرے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ اللہ رب العزت کا پھر وعدہ نا کہ جب قومیں بگڑتی ہیں نا، مطلب جب اس کے حالات بگڑتے ہیں تو اس کی میں مت مار دیتا ہوں، اس کے پاس سے شعور اور اس کے پاس سے عقل اور جو نا چھین لیتا ہوں میں اس سے۔ ایسا ہی ہے۔ تو مجھے باخدا کبھی کبھی اللہ کی قسم میں ڈرتا بھی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے کہیں مطلب ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں میں چیزیں اور بھی دیکھتا ہوں، جیسے ابھی پرسوں گلیشیئر پھٹا ہے، کبھی سنا تھا ہم نے کہ یار ایسا ہوگا، کبھی اس سے پہلے جو آج سے 8-9 مہینے 10 مہینے پہلے جو پتھروں کے جو سیلاب آئے ہوئے تھے، کبھی یہ سنا تھا فصلیں تیار ہماری، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ناراض ہوتا ہے تو بے وقت بارشیں اور بے وقت موت، اور پھر جوان موتیں، اور ہر طرف سے یعنی کہ معاملات خراب۔ اور میں یہ چیزیں تقریباً میری اپنی ایک ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے، میں تقریباً 4-4.5 سال سے یہ 5 سال سے یہ چیزیں زیادہ دیکھ رہا ہوں میں، تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 2018 سے ان چیزوں کو زیادہ دیکھ رہا ہوں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ماشاءاللہ سے آپ کا تو کام ہی یہی ہے۔ تو مجھے تو کبھی کبھی جو نا ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی دوسرا عذاب نہ، ویسے تو عذاب میں تو پاکستان چل رہا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، میں عام آدمی کے لیے بھی یہ بات کہوں گا، ذاتی طور پہ میں خود شامل ہوں، میرے بچوں کو میں نے شامل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو، ہر باشعور آدمی کو اپنے رب سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے، بہت اچھی بات، کیونکہ ہم لوگ سچی بات ہے کہ گناہ گار لوگ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ چلو نہ مانگو سے ہی اپنے، میرا تو انداز جو نا معافی مانگنے کے الگ ہے کہ یا اللہ میں اپنے لیے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے معافی مانگتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے معافی مانگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے وطن والوں کی طرف سے بھی میں یعنی کئی دفعہ میں نے نفل بھی پڑھے ہیں توبہ کے، صرف یہ سوچ کے کہ میرا رب ہمیں معاف کرے۔ تو قوم سے بھی یہ گزارش ہے، لوگوں سے بھی گزارش ہے، اگر آپ اپنے واقعی رب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے آپ کو کوئی خوف ہے، آپ مطلب کہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، انسان تو ہیں آپ، بالکل، اور انسان کو جو نا درد ضرور ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں یا اللہ سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی استغفار کریں، اور جب استغفار ہم کریں گے، اور پھر دوسری بات ہم لوگ قوم بحیثیت قوم بھی ماشاءاللہ سے ہم بھی یعنی ناپ تول میں بھی ہم لوگ بڑے ماہر ہیں، پھر جھوٹ بولنے میں بھی ہم لوگ ماہر ہیں، اور یہاں تو میں تو عمران خان صاحب کے لیے تو شاید یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، جھوٹوں کا سلطان میرے خیال سے غلط نام تو نہیں ہوگا۔ یوسف بھائی اتنی مخالفت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چلے میں تو اکثر بہت تنقید کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ نے کتنے سیاستدانوں کو دیکھا
جو اپنی بات پر قائم رہے. ایک زمانے سے پاکستان میں ایک روایت رہی ہے کہ لوگوں نے کہا ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, کشکول توڑ دیں گے. IMF کے پاس بھی گئے, دوبارہ سے ان کے پلان کا حصہ بھی بنے, اور جناب ہم پاکستان کا قرضہ بھی اتار دیں گے, تو قرض کے لیے نہ جانے کیا کچھ اس ملک میں ہوتا رہا. وہ سب کچھ دیکھتے آئیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ جو ماضی میں ہوتا رہا وہی کچھ اس دور میں بھی ہوتا رہا, کوئی نئی بات نہیں ہے, تو ہماری قسمت ہی ہے. فرمائیے. ماضی والوں میں تو دیکھیں میری بات سنو, میں تو ان کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا, مطلب 21-22 حکومتیں تھیں مختلف جس قسم کے ان کے معاملات, تو وہ بھی اس کے اندر بھی قرض چڑھا. مثال کے طور پہ یعنی کہ 24-25 ہزار ارب جو بھی قرض چڑھا, اس میں آپ کے ایٹم بم بنے, آپ کے روڈ بنے, آپ کے موٹر وے بنے, آپ کے یعنی دنیا بھر کا جو نا کام, اور ملک نے ترقی بھی کی اور عوام بھی خوشحال تھی. اور ایک شخص مطلب کہ ایماندار جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, اور میرے خیال سے جتنا خان صاحب نے آپ کو میرے خیال سے ریکارڈ میں نکال لیں گے, شاید دنیا کا میرے خیال سے اتنا بڑا کوئی شخص ایسا میرے خیال سے میں نے تو نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کہ جس نے دنیا کے سامنے بیٹھ کے جو نا ہاتھ پھیلایا اور بچوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا. یعنی عجیب مطلب ورلڈ, مطلب کہ میں کیا اس کا نام دوں میں, کہ اگر ورلڈ کا بھی اگر ریکارڈ آئے گا تو میرے خیال سے آ جائے گی بات کہ جی یہ ورلڈ کے بھی, جیسے انہوں نے ایک ورلڈ کپ جیتا تھا نا, تو شاید عمران خان صاحب جو نا ورلڈ بیکاریوں میں بھی نام آ سکتا ہے ان کا, کہ میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے. کہتا ہے کہ میں ملک کے لیے سب کچھ کر رہا تھا. ملک کے لیے کیا کیا, مطلب ملک کو کیا, مطلب انہوں نے کیا, یعنی پہلے ہمارے پاس پانی نہیں تھا, یا پانی انہوں نے یہ لے کر آئے اور شہد کی جو نا وہ نہریں بہہ گئی, دودھ کی نہریں بہہ گئی. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ 2018 سے پہلے میرا ملک جو نا وہ یوں تھا, اور 2014 جب تو یوں میرا ملک ترقی کر رہا تھا. ساری دنیا جانتی ہے, کوئی الزام والی بات تو ہے نہیں ہے یہ. لیکن ایک شخص کا مطلب ہے آ کے رولا ڈال دینا اور ایک چلتی ہوئی چیز کو روکنا. اچھا, نئے پاکستان کا نام لینا, تبدیلی. آج نئے پاکستان کے اگر اوپر میں بات کروں تو لوگوں کو جو نا یہ تھوڑی سی بڑی درد ہوتی ہے جی, اب تو پرانے پاکستان والے, میں کو پرانے پاکستان والوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ مطلب ہے کہ میں جو, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے وہ میرے سربراہ, اور اس سے کروڑ درجے اس لیے میں بہتر کہوں گا کہ یار کم سے کم انہوں نے مطلب ملک اور قوم کا کبھی اور اداروں کا کبھی نہیں بگاڑا. آپس میں لوگوں کی سیاست رہی, انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ میں اس کا گریبان پکڑوں گا, میں اس کو یہ, انہوں نے بول بھی کہا یا کچھ بھی کہا, لیکن کم سے کم نہ قوم اس طریقے سے پریشان ہوئی ہے کبھی کہ بے روزگار ہو جائے, اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اداروں کے ساتھ کبھی کسی نے اس طرح سے بدتمیزی کی ہو. اور میرا سچی بات ہے, میں پاکستانی ہوں, میرا ادارہ ہے, میرا سب کچھ ہے, اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ. اور اب اگر مطلب ہے کہ یہ میری ذاتی سوچ بھی ہے اور ضرورت ہے, اگر کوئی شخص ملک کے لیے بہتری کے لیے یہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو اور بہت ضروری ہے. اور اس میں جو نہیں بیٹھتا, چاہے وہ پھر کوئی بھی شخص ہو, میں بغیر نام لیے بول دیتا ہوں, اگر مطلب 20 افراد ہیں, 20 میں سے جو نا وہ 18 بیٹھتے ہیں اپنے ملک اور قوم کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے, تو وہ 18 جو نا, میں پھر ان 18 کو, بھلے وہ چور بھی ہوئے تو میں ان کو بولوں گا اوکے. لیکن ایسے شخص کا کیا کریں گے اگر پھر اس کو مطلب ہے کہ یہ قوم کا کام ہے کہ اس کو مطلب جو سمجھ جائے کہ یہ ہمارا دشمن ہے, تیار نہیں ہے. چلے تو شکر ہے نہ سمجھے تو پھر یہ تعداد میں تو لوگ اگر نہیں سمجھتے نا جی, پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جوں کے ساتھ وہ گیہوں بھی پستے ہیں, گن پستے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر اگر یہ زیادہ سمجھدار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, وہ تو کہتا ہے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. آپ بھی اگر کوئی بات کریں گے, اس کے اپنے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں, وہ جس میٹنگ میں بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے آپ سے زیادہ پتہ, آپ رہنے دیں, مجھے نہ بتائیں. ہاں, ان کو مطلب زیادہ اس لیے پتہ ہے کہ بہرحال کیونکہ ایک بندے کی سوچ ہی یہی ہے کہ میں نے کسی طرف سے باز آنا ہی نہیں ہے. اور میں صدقے جاؤں اپنی قوم کے کہ جو خود اپنے دیکھتے ہوئے بھی کہ یار اس شخص نے 3.5 سال میں ہمیں پہلے کیا دیا, یہ تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. جو بھی ان کے طریقہ کار ہیں, عدم اعتماد کا بھی ہم نے تو نہ سنا تھا نہ پتہ تھا, ویسے حکومتیں آتی جاتی تھی, اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. ورنہ جو کنڈیشن جا چکی تھی ملک کی, اور لے جانے والا کون تھا. اور میں حکومت کی یہاں بات نہیں کروں گا, نہ میں اس حکومت کی بات کروں گا جو موجودہ ہے, PDM جسے کہتے ہیں. میں عمران خان صاحب کے لیے یہ کہوں گا کہ انہوں نے کھڈے جو کھودے نا, وہ حکومت کے لیے نہیں کھودے,
قوم کے لیے کھودے. جس طریقے سے شیخ رشید یہ کہتا تھا کہ ہم نے اتنی سرنگیں بچھا دی ہیں, عمران خان نے اتنی سرنگیں بچھا دی ہیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کرتے کرتے. اور میں یہ بات شیخ رشید صاحب کی بات کو میں اس چیز پہ تائید کروں گا, بالکل انہوں نے صحیح کہا تھا. لیکن ساتھ میں شیخ رشید صاحب ایک اور کام بھی کہتے ہیں آپ کہ وہ سرنگیں جو نا وہ حکومت کے لیے نہیں بچھی, پاکستان وہ قوم کے لیے بچھی, 22-25 کروڑ عوام کے لیے بچھی, کسی اور کے لیے نہیں بچھی. اور اگر عوام کے لیے جس کے لیے بچھی ہیں وہ سرنگیں, اب عوام کا کام ہے کہ وہ کم سے کم, کبھی یہ خان صاحب کہتے تھے کہ جی بم مار دو اس ملک کو, تو بم مارنے والے یار کیا یہ عقل ان کی کام نہیں کرتی؟ جو آج بھی یہ کہے کہ یار یہ بندہ میرا دوست ہے اور وہ دوست مطلب ملک پہ بم بھی مروا رہا ہے, ملک کو بے روزگار کر رہا ہے, ملک کو دنیا کے اندر یہ تو آپ نے بدنام کر دیا. چھوٹی بات کی ہے, مطلب اس سے بڑی بڑی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کے اوپر موجود اور ہیں. اگر یہی باتیں کسی اور سیاستدان نے کری بھی ہوتی تو میرے خیال سے اللہ جانے اس کا پتہ نہیں گھر بھی بچتا یا نہیں بچتا, یہ اللہ ہی جانے. عوام ہی اس کو جو نا مطلب ہے جو نا وہ پتہ نہیں برا بھلا یہ جیسے بھی کہتی. اور حیرت ہے اس بات پہ. اور میں یہ مجھے تعجب اپنے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے, آپ جب لوگوں پر ہے, لوگوں پر کہ ہم جب یہاں پر آئی ہے حکومت میں, شروع دن سے ہم نے ان کو سوال کیا کہ وہ پلان کہاں پر ہے, وہ جس کے ذریعے 90 دن کے اندر ملکی کرپشن ختم کرنی تھی. اس کے بارے میں ابھی بات نہ کرو, 6 مہینے انتظار کرو. 6 مہینے بعد سوال کیا, بولا صرف 6 مہینے میں کچھ نہیں ہوتا, مجھے کم از کم 1 سال دے دو. 1 سال گزر گیا, دوسرا سال شروع ہو گیا, کوئی جواب نہیں. 2.5 سال میں پابندیاں لوگوں پہ لگنا شروع ہو گئیں, جو سوال کرتا تھا اس کو بند کر دیتے تھے. جب 2 سال گزر گئے اس کے بعد پوچھا کہ وہ پلان کہاں ہے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. جو سوال کرتا ہے, یعنی ہم نے اگر سوال کیا کہ وہ پلان کہاں ہے جس سے ملک ٹھیک ہوگا, تو یہ کہتے تھے کہ جی فلانا پارٹی کا آدمی ہے. اور 2-4 ان کے پاس وہ ہوا کرتے تھے. اب تو ایک تو بھاگ گیا, ملک سے فرار ہو گیا, دوسرے کو چھوڑ دیا. وہ آپ کو پتہ ہے وہ دائیں بائیں ہر وقت موجود رہتے تھے, وہ میڈیا پہ لوگوں کو گالیاں کٹتے رہتے تھے سارا ٹائم. تو یہ صورتحال ہو رہی تھی. تو یہ لوگ ہمارے کیسے بھول سکتے ہیں کہ جن کے پاس, اچھا پھر میں حیران یہ ہوں اس بات پہ کہ آج بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں لوگوں کو اسی طرح جلسوں میں کھڑے ہو کے کہ جی میں سب ٹھیک کر دوں گا. اور پھر جب سوال کر رہے ہیں کہ اب کون سا پلان ہے جس کے تحت ٹھیک ہو جائے گا, کیا یہی لوگ ہیں جو رائٹ لیفٹ کھڑے ہیں, جو یہ آپ کے پاس یہ جو خوش آمدی لوگوں کا ٹولہ ہے, کیا ان سے ہی ٹھیک کرنا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں ہے. آج بھی وہی صورتحال ہے. فرمائیے پھر لوگوں کا کیا کیا جائے, کیسے ان کو سمجھائیں؟ یہ پھر مطلب ہے کہ لوگوں پھر جو نہیں سمجھتے, پھر میری ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو, سمجھنا ہی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے سمجھ کو سمجھو, سمجھنا ہی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے یاروں جو نہ سمجھے پھر وہ کیسا سمجھے. میں آگے وہ پورے وہ نہیں بولوں گا. تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ, باشعور لوگ, پھر کاروباری لوگ نہیں باشعور ہوتے تو یہ ساری باتوں کو نہیں سوچتے. اس کے بارے میں باشعور ہوں, اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے. تو پھر اچھا بھائی آپ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے تو, لیکن باشعور اگر آپ ہو تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم سلیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. اور میں تو یاسر صاحب یہاں تک بول دیتا ہوں کہ ہم جو نا زمین پہ گر چکے ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا تھا شاید مجھے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, سارا دن دیکھتا ہوں اکانومی کو, سارے دنیا کی دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے, تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو یہ باقی ماندہ جو لوگ ہیں, جو نام نہاد ان کے فالوورز ہیں, جو ان کے ماننے والے ہیں, فالوورز تو کچھ اور چیز ہوتا ہے, یا تو بات بہت آگے نکل گئی ہے, ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو نا اپنے گھر کے جو نا وہ غیر ذمہ دار ہیں. اگر وہ غیر ذمہ دار نہ ہوتے نا, جس شخص کو ذمہ داری ہے نا اپنے گھر کی کہ میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے, میں نے اپنے بیوی بچوں کو لے کر آنا ہے, وہ شخص تو مطلب بڑی جلدی سمجھ گیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں جب خان صاحب کی حکومت کو جو نا تقریباً کچھ 6 مہینے ہوئے تھے تو ان کے کافی سارے کارکن جو نا بدذہن ہونا شروع ہو گئے. تو مطلب وہ کون سے لوگ تھے؟ جذباتی لوگ تھے کہ جو کہتے تھے کہ یار پتہ نہیں راتوں رات جو نا یہ کچھ کر دے گا. اچھا جب اس کے کارناموں پہ نظر ماری کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھوت کے پاؤں جو نا پالنے میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک بھوت کا مسئلہ یہی ہے کہ میں نے سیدھا ہونا ہی نہیں اور میں نے سب کو بگاڑنا ہے. تو میں تو جو نا یعنی کہ بگڑا ہوا یعنی معاملہ بولوں گا کہ اس سے کوئی امید رکھے کہ یہ ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا کر جائے گا تو سارے جو ہے نا وہ بھول میں, یہی حقیقت ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائیں اور ان سے ہماری بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں کہ مزید کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے سید علی مہدی صاحب تجزیہ کار ہیں, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ مہدی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مہدی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز شاید ان تک جو ہے نہیں پہنچ رہی, دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. یوسف پاکستانی صاحب تشریف فرما. اچھا چلیں چیک کر لیجئے. تو یوسف بھائی کچھ دیر پہلے تذکرہ ہو رہا تھا اور بریک کے دوران جو ویڈیو ہمیں چلا بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ اتنا انتشار اس سے پھیلے گا, لیکن یہ کچھ جلسوں میں ہو رہا ہے. اور میرا جو سب سے زیادہ گلہ ہے, جو شکوہ ہے, جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ اس بات پہ کہ خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے جو ابھی پروان چڑھ رہی ہے, اس کے اندر جس طرح سے زہر گھولا گیا, حصول اقتدار کے لیے ان کو جس نیچ تک پہنچا دیا گیا اور اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب بیرون ملک جو پاکستانی ہیں جو نام نہاد ملک کی خدمت کر رہے ہیں, یا ان کو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے, جن کو صرف اس کام پر لگا دیا گیا ہے کہ آپ مائک پکڑو یا لاؤڈ اسپیکر لے کے ہر کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور انہیں چور چور کہنا شروع کر دو. پوری دنیا میں جس وقت جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے, ان کی وجہ سے جو ذلت اور ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے, وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس. اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے ابھی, میں کیا کہوں اس سے زیادہ. اس کے بعد بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے جو ان کے اوپر بھروسہ کیا جائے یا ان کو اس قابل سمجھا جائے کہ ان کو اس ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ سونپ دی جائے؟ آپ فرمائیے گا. بہرحال یہ جو باہر جو انہوں نے چور چور والے جو کرے ہیں نا, کوئی میرا ذاتی تو کوئی میرا اللہ کا شکر ہے کوئی معاملہ نہیں, لیکن میرا ذاتی جو بنتا ہے نا, وہ بنتا ہے میں ایک پاکستانی ہوں. جب پاکستان کے نام سے جب یہ چور 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 کے یہ جو معاملات اٹھتے ہیں نا, تو آپ یقین کیجئے گا, قسم خدا کی دل جلتا ہے کہ یار ان کی چور چور کہنے سے ہمارا پورا 22-25 کروڑ عوام جو نا, یعنی جب یہ باہر جاتے ہیں تو کیا ان کو لوگ کیا عزت سے پکارتے ہوں گے؟ نہیں پکارتے ہوں گے. بالکل وجہ کہ انہوں نے چور 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 کے نعرے اتنے لگا دیے. اور اس ایماندار کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں یار ایماندار کے ساتھ, میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ ایماندار ایک سائڈ پہ ایماندار صاحب آئے اور ایک سائڈ پہ جو نا مطلب ہے کہ جو ہم لوگ چور لوگ ہیں, پاکستانی قوم جو چور لوگ ہیں, میرے جیسا چور بھی آگے ساتھ بیٹھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری جو نا وہ باتیں ہم بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ تو جس کو دل چاہتا ہے وہ عقل کل اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اور ماننے والے بھی اس کو مانتے ہیں. چلے اللہ کرے کہ جو اچھا سبق ہے وہ تو مل جائے. اور کبھی کبھی یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ یار ہمارے بچوں کو جب یہ بات بولتے ہیں کہ جی میں تمہاری تربیت کروں گا یا کر رہا ہوں, اور وہ تربیت کون سی کری ہے کہ لوگوں کو گالیاں دینا, لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا, اور اب جو بھی ان کے مطلب ہے کہ جو منہ میں آئے نا, ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اور اگر ان کو کوئی پلٹ کے جواب دے تو وہ گناہگار ہے. یہ جب کام کریں, اور یہ اتنے بدبخت ہیں کہ یہ روزہ رسول کے اوپر بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا اگلے دن کہ مریم نواز ہیں, ان کے صاحبزادے میرے خیال میں روزہ رسول پر تھے, حاضری دینے کے لیے گئے, یہ وہاں پر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ اس نیچ تک پہنچا دیا ہے. اتنے ذہنی پسماندہ لوگ ہیں یہ. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں, جو کیبنٹ کے لوگ گئے انہوں نے جو وہاں پہ تماشا لگایا. اچھا ابھی کا تو خیر مجھے نہیں پتا, یہ جو پہلے کو تو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے کہ وہاں پر جب مسجد نبوی کے اندر جب شور شرابہ اور چور چور کے نعرے آئے, ارے اتنی ادب والی جگہ, اور وہاں پر تم لوگوں نے کیا کروایا. یہ اللہ کا عذاب بھی آئے گا انشاءاللہ سر, یہ بھول جائیں لوگ کہ اس پہ یہ چیزوں کا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب قومیں نہیں مانتی نا تو آپ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں. ہم تو چلو پڑھے لکھے نہیں, سنتے تو ہیں, پتہ تو ہے جب قومیں اس قسم کے کام کرتی تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں. اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے لوگ کام کر رہے ہیں. اور مطلب ہے کہ اللہ خان صاحب کو میں خاص طور پہ یہ بولوں گا کہ اللہ اس شخص کو ہدایت دے. کیوں یہ اگر ہدایت پر چلے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک جو ہے انشاءاللہ بہتری کی طرف چل پڑتا ہے. لیکن یہ شخص کا منشور ہی یہی ہے کہ پاکستان میں نہ امن ہوگا نہ چمن ہوگا. ریکارڈ نکال کے چیک کر لیں, نہ اس شخص نے امن رہنے دینا. اور اب عوام سے یہ معاشی طور پہ ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. اور جو لوگ جن کے پاس ڈالر ہے, بھیا آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے تو جو نا وہ نیچے نظر آتا ہے, مزدور بھی نظر آتا ہے,
اور جن کی فیکٹریاں تھیں وہ بھی نظر آتے ہیں، جن کی فیکٹریاں بند ہو گئی، اور یہ ایسی ڈھال میں ڈھال کے جو نا چلے گئے ہیں، یا بلکہ چلے نہیں گئے، مزید ڈھال رہے ہیں کہ آگے جو نا قبریں، اور مجھے اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اور کوئی خان صاحب نے کوئی 3.5 سال میں یا 4 سال میں کوئی ایک قومی کارنامہ جو قوم کو انہوں نے فائدہ دیا ہو، اگر وہ رکھا ہے تو یہ قوم سر یوتھ جو دیا نا نا یہ قومی ذرا پیش کرے. وہ بھی لنگر خانہ تھا نا ایک، وہ لنگر جب خانے، تنظیم چلا رہی تھی اس پہ جا کر فیتا دوبارہ سے کاٹ دیا. لنگر خانوں کی بات آتی ہے جی. میں کہتا ہوں جی سب سے پہلے جب لنگر خانے کی میں نے خبر سنی نا تو میں یاسر صاحب سب سے زیادہ میں اپنی جو نا آفس کے اندر چلایا. میں نے کہا یار دوستوں سے میں نے کہا یار ملک کا وزیر اعظم اور جا کے لنگر خانوں کی یہ وہ کر رہا ہے، اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. خان صاحب اگر آپ واقعی انسانوں کے بڑے ہمدرد ہیں نا تو پھر ایسا کوئی سسٹم کر جاتے یا کر دیتے جو آپ کوئی بھی دنیا کے شخص کر نہیں سکتا، جو آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا مطلب کہ انسان دوست ہوں اور انسانوں کو یہ بھوکے نہ مریں، اور آپ اپنے آپ کو واللہ عالم کیا کہلوانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ایسا تو نہیں کچھ بھی ہوگا، کیونکہ رب بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے. بے شک ایسا ہی ہے. چلیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک اور ہمارے مہمان جو سید علی مہدی صاحب ہیں لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے بھی بات ہو جائے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے. مہدی صاحب بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی بسم اللہ جی، مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہدی صاحب پہلے تو آپ کو عید کی مبارکباد، اور پھر یہ کہ یہ جو عید کے دوران بھی جو کچھ ہوتا رہا میں اس پہ آپ کا تجزیہ چاہوں گا، خاص طور پر جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے اور بڑی متنازع شخصیت رہے، اور جس طرح کے واقعات ہوتے رہے. بہرحال ایک آڈیو لیک کا معاملہ سامنے آیا ہے، اور حیران اس بات پر ہوں کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ پھر اس کی وضاحت اس طرح کچھ دی ہے کہ اگر میں نے یہ بات کی ہے تو کون سا میں نے جو ہے وہ کشمیر کا سودا کیا یا ملک کا سودا کیا، وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس پہ محتاط انداز میں ذرا تبصرہ کیجیے. جی جی میں معذرت چاہتا ہوں اپنا سر، مجھے آپ کی آواز تھوڑی اچھا چلیں میں کوشش کرتا ہوں اپنا سمجھ آیا. جی ہیلو. جی میری آواز شاید ان تک جو ہے وہ نہیں جا رہی، اور مہدی صاحب سے اچھا آواز جا رہی ہے. آپ مہدی صاحب آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر ابھی تو پہنچی ہے. میرے خیال میں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے شاید آواز میں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی. یوسف بھائی کی طرف واپس آؤں گا. یوسف بھائی یہ صورتحال ہے، اور اب یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اتنی اہم ذمہ داریاں دی ہیں، جب سونپی گئیں، جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. اب ہمارے ہاں تو یہ شجر ممنوع ہے کہ عدالت یا اس سے جڑے اگر کسی معاملے پہ یا کسی شخص کے اوپر بات کرے تو ویسے تو ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے محتاط ہمیں رہنا پڑے گا. لیکن یہ جس بھی ادارے میں آپ دیکھیں کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہمیں نظر آتی. کیا مستقبل ہوگا جب اداروں کے اتنی اہم ذمہ دار شخص لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے اور اس طرح کی ان کی سیاسی وابستگیاں ہوں گی؟ کیا کہیں گے؟ اور اس کے لیے میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اگر پاکستان سے اور پاکستان کے عوام سے لوگوں کو پیار ہے اور اس کی عزت کا خیال ہے تو جو ہونا تھا ہو گیا. میں ایک رائے ہے میری، یہ جو ہونا تھا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ مردے مر گئے، مٹی ڈل گئی، سب کچھ ہو گیا. اب میں عرض کروں گا کہ میں پچھلی باتوں کو تو دہرانوں کی طرف میں نہیں، میں سب کو بولوں گا کہ نہ جایا جائے. جی اگر پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کے سسٹم کو بچانا ہے، 50,000 ارب قرض پاکستان پہ قرض ہو چکا ہے، بے روزگاریاں یہاں بڑھ چکی ہیں، بد امنی یہاں بڑھ چکی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے صرف ایک ہی ہے کہ جب تک یہ اس چیزوں کو ختم نہیں کیا جاتا، پرانی والی باتوں کو دہرایا ختم نہیں کیا جاتا، اور نئی حال اور مستقبل کے بارے میں اگر پلان نہیں کیا جاتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے اوپر سچ ہو یا جھوٹ ہو یا الزام ہو، ان سے ایک دفعہ سب کو باز آنا پڑے گا تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر مطلب ہے کہ یہ اچھا جانے یہ اور جو پھر رب ماننے جانے والے سے ہیں پھر ذرا ان کی طرف آئیے نا، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ بڑے ممالک جن کی ہم صبح سے لے کے شام تک مثالیں دیتے ہیں، یہ خود دیتے ہیں کھڑے ہو کہ میں وہاں رہا ہوں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، میں وہاں رہا ہوں آپ سے زیادہ جانتا ہوں. وہاں پر یہ ہوتا ہے جب کوئی امیدوار انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے آتا ہے، میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں،
لوگ اس سے براہ راست سوال کرتے ہیں، اس کی محبت میں یہ حرکتیں اوچھی نہیں کرتے جو یہاں پر کی جاتی ہیں، اس سے سوال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ میری حکومت فلانا شخص نے گرائی ہے خط لکھ کر، تو وہ اس سے سوال کرے گا کہ لاؤ ثبوت میرے سامنے اور ثابت کرو یہ کہ تمہاری اس نے گرائی ہے، میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ جی نہیں فلانا شخص تھا اس کے اندر ذمہ دار تھا، لیکن میں حیران ہوں کہ جو ماننے والے ہیں وہ تو پھر سوال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو کم از کم پوچھیں کہ بھائی تو پہلے صحیح کہہ رہا تھا یا اس کے بعد جو تو نے بات کہی ہے وہ صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد وہ ایک اور یو ٹرن لیتا ہے، بولتا ہے وہ بھی نہیں تھا، ایک اور شخص تھا جس نے میری حکومت گرائی ہے۔ پھر ماننے والے سوال نہیں کرتے کہ بھائی کون سی بات سچ ہے، جو اس سے پہلے دو باتیں کہی ہیں یہ اب جو کہہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے تو یہ سب سے بہترین سچویشن ہے کہ ایسے لوگ اس کو میسر ہیں جو آگے اس نے کچھ بھی کہہ دینا، اس سے سوال نہیں کرنا۔ پھر قوم کا مستقبل کیا ہوگا اگر ایسے لوگ واپس اگر حکمراں بن جائیں گے؟ خدا نہ کرے خاتم جی۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کا سوال ہے جی۔ اور جھوٹوں کا سلطان میں نے ایسا نہیں کہہ دیا کہ جھوٹ کا سلطان، اور کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ جب آپ کرکٹ کے تو سلطان تھے لیکن جھوٹوں کو بھی سلطان نہیں بن سر، گئے۔ کرکٹ کے دیکھیں میں کو کلیئر کر دوں یوسف بھائی، کرکٹ تھوڑی بہت میں نے بھی کھیل رکھی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک بڑا وہ ہے کہ کرکٹ کا سلطان اور پتہ نہیں ہم نے کیا کیا بنایا۔ دنیا میں بڑے عظیم عظیم کرکٹر اس دور کے اندر، میں خیر نام لینا شروع کروں گا بہت بات آگے چلی جائے گی، اس سے بڑے بڑے اور بہت عظیم عظیم کرکٹر گزر گئے اس زمانے میں۔ لیکن جھوٹوں کا سلطان تو ہم موجودہ طور پہ کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے، یہ تو شاید نہیں میرے اوپر کیا مطلب آپ بھی ہیں کریں، اس میں کون سی ایسی بات ہے مطلب ہے کہ کیا ایک بندہ، کیا میں کوئی الزام تھوڑی لگا رہا ہوں، ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پانی کی جگہ دودھ ہے یا اس میں مطلب ہے کہ پانی کی جگہ کچھ شربت رکھا ہوا، تو پھر وہ یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے یہ؟ اگر میں اس کا یہ اس میں جھوٹ کا سلطان کہہ دینا کوئی گناہ تو نہیں ہے، پھر اگر گناہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جواب بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یہی ہے کہ بہت ساری باتیں جو انہوں نے کی ابھی تک کوئی بھی صحیح ثابت کوئی نہیں ایک مطلب ہے کہ سچ، اور پھر سب سے مین چیز مجھے صرف اتنا پتا کہ جی میرے ملک میں اگر بگاڑ کسی نے پیدا کیا ہے نا تو اس کا نام عمران خان ہے۔ میرے ہنستا بستا پاکستان تھا، یہ ہنستا بستا ملک تھا، یہ لوگ پڑھ لکھ رہے تھے۔ آج کہاں گئی لوگوں کی پڑھائیاں، اور آج کہاں گئی یہ دیے 3.5 سال میں۔ اگر اس کا نام نیا پاکستان تبدیلی اور ریاست مدینہ ہے، اور آج کل وہ انقلاب کے چکروں میں پڑے ہوئے، انقلاب واللہ عالم کس قسم کا انقلاب ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کو بھی وہ کون سا انقلاب چاہیے بھائی۔ اور یاسر صاحب ایک میں ذاتی میرا ایک تجربہ ہے جی۔ چاہنے والا جو نا وہ کہتے ہیں نا کہ پھر جب چاہنے لگتا ہے نا تو وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کے کتنے اندر خرابیاں اور کتنی نہیں، لیکن جب عقل ٹکانے آتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا غلطی پر تھا۔ اور کبھی ہم بھی ایسا نہیں، ریاست مدینہ کے اوپر میں بڑا میں کہ یار کیا بات ہے یار، ہمارے ملک میں ایک امن ہوگا، چین ہوگا، اور اس کے بعد اتنی کنوں میں رس گھولتی تھی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یار یہ صرف بندہ جو نہیں، یہ صرف باتیں کرتا ہے، اور جو یہ بولتا ہے اگر یہ شخص اس میں کہے نا کہ یار اس میں یہ پانی ہے تو میں اس کو پانی نہیں مانوں گا، اس میں کچھ اور ہی ہوگا۔ کیوں؟ میں کوئی ایسی غلط میں مثال یہاں پر ظاہر لائیو شہروں میں بول نہیں سکتا، میں اگر سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر میں بول دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں میں ذرا مہدی صاحب لائن پر ہیں، سید علی مہدی صاحب، ان سے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ لاہور سے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ علی مہدی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر ڈسٹارٹیڈ ہے آواز سر آپ۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنی آواز آپ تک پہنچاؤں۔ اچھا اب آواز آئی ہے آپ کو میری؟ جی سر ابھی آ گئی ہے، بالکل کلیئر آئی ہے، اور میری آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بالکل مجھ تک جو ہے وہ ٹھیک پہنچ رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں ٹھیک طرح سے آواز آپ تک پہنچا دوں۔ میری صاحب پہلے تو عید کی مبارکباد قبول کیجیے، اور پھر یہ کہ موضوع گفتگو ابھی ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اور کچھ دیر پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا جو شاید آپ سن نہیں سکے، وہ یہ کہ یہ جو جس طرح کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو سابق چیف جسٹس کے حوالے سے معاملہ سامنے آیا ہے، کیا اس کے اوپر کہیں گے کہ اتنی متنازع شخصیت اور پھر اس کے بعد اس کا جس طرح دفاع کیا گیا وہ بڑا حیران کن ہے سب کے لیے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر کمنٹ کیجئے، کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرف آپ کا ملک جا رہا ہے؟ فرمائیے۔ جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے بالکل خیر مبارک، سارے قوم کو مبارک۔ دیکھیں سب سے پہلے تو جو میرا ایک ذاتی انالیسس ساری چیز سے ہے وہ یہ ہے کہ اپنا آڈیو لیک جو اس طریقے کا سلسلہ چل پڑا ہے، یہ بھی ایک طریقے سے مذمت اس کی کرنی چاہیے۔ یہ بالکل صحیح ایک طریقے سے ہمارے ملک کو نہیں چلایا جا رہا۔ ایک پرائیویسی کا بھی ہوتا ہے، دیکھیں ہر انسان کے سپورٹرز بھی ہیں اور اختلاف کرنے والے بھی ہیں،
जमहूरियत का यही हुस्न है, आप अपनी इख्तिलाफ से राय रख सकते हैं। जी तो हमारे सिर्फ उसको एक तहजीब के दायरे में रखना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप प्राइवेट कॉन्वर्सेशन लोगों की जिनका पॉलिटिक्स से मेन स्ट्रीम में वो आके पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, और अगर वो डिस्कशन में एक एडवाइजरी पोजीशन में या अपनी इनपुट देना चाह रहे हैं सिस्टम में किसी को इंटरप्रिटेशन के हवाले से, किसी की फेवर में या किसी के भी मुखालफत में, तो इसमें कोई ऐसी इश्यूज वाली जो बनाया जिस तरीके से जा रहे हैं और इस मजीद मतलब लोगों को उलझाया जा रहा है सारे सिस्टम में, और साबका चीफ जस्टिस, साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे जो इतने बड़े बड़े इदारे हमारे जिनके तहत ये मुल्क चलता है, इनको इस तरीके से मलाइन करके बदनाम किया जा रहा है। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये कौन इस तरीके से इन सारी चीज़ों को कर रहा है। ये कोई, मुझे तो खौफ ये आता है कभी कभी कि जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर भी ना कर रहे हो और इसमें हमारी तवज्जो ना हो रही हो मीडिया रिपोर्टिंग में, ये भी एक तरीके की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जिस तरीके से आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इन सारी चीज़ों को नहीं रोक सकते। लोगों का टिकटॉकर जनरेशन हमारी बन गई है, नौजवान तमीज के दायरे से तो निकल चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तमीज हिलाने के लिए मेहदी साहब ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि हो सकता है कि दुश्मन मुल्क इसका इस्तेमाल करो। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो ख़ास तौर पर मैं बड़ी खुलकर बात करता हूँ, जो खान साहब और उनका जो सोशल मीडिया विंग जो कुछ कर रहा है, उसके बाद आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत रह जाती है? मैं चाहूँगा ज़रा इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत बुरा रोल प्ले किया है हमारे मुल्क की तारीख में, और ये अब इनको अपने कहते हैं पुल योर सॉक्स अप, और अपने आप को अब इनको चेक करना पड़ेगा। ये जो इनको टाइम मिला है, इनको अपनी पार्टी में अपने लोगों को तरबियत करनी चाहिए। बिलखसूस जब अपनी पार्टी में फेयरनेस करेंगे तो फिर आगे होगा। जब इनकी अपनी पार्टी में हम देखते हैं कि करोड़ रुपए देकर तो टिकटें पे पार्टी जाती हैं, और एक अनासर आ गया जिन्होंने पूरी पार्टी को हाईजैक इनकी किया हुआ है, तो ये कैसे मजने की रियासत की बातें करना इनके लिए आ गए हैं, और ये कैसे फेयरनेस करेंगे जब अपनी पार्टी में इनके यही हाल हुए हुए। मतलब इनमें और दूसरों में भी जो एक फर्क समझती थी कौम, वो तो अब नजर आता है कि नहीं है। तो इस तरीके से अगर दोनों तरफ सियासत हो रही है, दोनों तरफ ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स हैं और एक एक्सपीरियंस लीडरशिप है तीसरी पार्टी में, हर तरफ अब इनको बैठ के ही इसका कुछ सियासी हल निकालना है। जिस तरीके से लड़ाई झगड़े, ये तो खुद लड़ाई झगड़ते नहीं है, ये तो अपनी गमियां और खुशियां भी अटेंड करेंगे, ये तो एक दूसरे का फिर भी लिहाज कर जाएंगे सियासी बयानात के अलावा। नीचे जो वर्कर है, जो आम पाकिस्तानी है, जो बिलीव करता है भुट्टो साहब के नारे पे, जो बिलीव करता है शरीफ खानदान के विजन पे, जो बिलीव करता है PTI के मंशूर पे, वो आपस में लड़ाई झगड़े खानदानों में ये मसला था कि इन्होंने बना दिए, गली मोहल्लों में ये लड़ाइयाँ डलवा रहे हैं। और इस तरीके की अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप नहीं ले सकती, तो मेरा ख्याल है ऐसी सियासत का तो करने के भी इन लोगों को हक नहीं है किसी को, कि अगर इतना शहूर और दुनिया देखी और अल्लाह ने इनको इस मुकाम पे पहुंचाया है, और जिनकी बातों और इनकी एक्शन की वजह से अगर ये रिजल्ट आ रहा है, हमारी कौम इस तरीके से तैयार नहीं है, तो इनको ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और तो किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। मुझे तो किसी और को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि जो हाल हुआ है इकोनॉमी का, जो हाल हुआ है बाकी दीगर मामला का, वो सारे इनके फैसले थे, इन्होंने फैसले किए हैं। और अब ये फैसले जो हैं, अब ये आपस में अभी भी इनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही। जब आपकी पूरी कौम सफर कर रही है, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, यूटिलिटी बिल्स इनके लिए, बिजली गैस पानी इनके लिए मुश्किल हो गई है करना, तालीम का निज़ाम ख़त्म कर दिया है, इस मुल्क में कोई ख़ास तालीम का निज़ाम इन्होंने तवज्जो नहीं दी 30 साल से। तो अगर इस तरीके से जो कहते हैं अगर ये मुल्क को चलाना चाहते हैं आगे भी, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है जी, जो मुशर्रफ साहब मेरे ख्याल है जाते हुए कह गए थे इस मुल्क के बारे में। मगर ये मैं अपील करूँगा आपके प्रोग्राम से कि जो पाकिस्तान की अवाम है वो भी आंखें खोले, वो भी देखे कि कौन लोग अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी है तो पूरी की पूरी दूध की धुली है, ये भी नहीं हो सकता कि दूसरी पार्टी है तो वही बिल्कुल फरिश्ता है, ऐसा भी नहीं है। जो मुआशरे में अच्छे लोग हैं आप उनको अच्छा कहें, भले वो जिस पार्टी से भी हैं, जहाँ से भी हैं, और जो बद लोग हैं उनको आप बद कहें, क्योंकि उनका काम ही बिजनेस है। ये पॉलिटिक्स भी बिजनेस बन गया लोगों के लिए। ये आते हैं 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लगाते हैं, और फिर करोड़ों अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान देते हैं, मुल्क को औने पौने टके टोकरी कर देते हैं। जो मैं अगर आप बुरा ना बनाइए, मैं अल्फाज इस्तेमाल कर सकूँ, आपकी हर तरीके का माफिया कायम होता जा रहा है। इस तरीके से तो ये कोई
कोई ये बिजनेस ही हो सकता है या कोई अच्छा काम तो नहीं हो सकता जिस तरीके की सियासत और हम लोग तवक्को करते हैं बीइंग पाकिस्तानी। ये मेहदी साहब ये फरमाइएगा कि ये अभी फिर से ये बात की जा रही है कि जो मुल्की मामलात हैं इनको ठीक कर दिया जाएगा, वो जो इससे पहले भी करते आए थे, लेकिन ये अभी टिकटों की जो तकसीम का मामला हुआ है, आपके इल्म में यकीनन ये बात होगी कि उसमें जो टिकटों की तकसीम हुई है, पार्टी के अपने लोग नाराज़ हैं और कोई नए लोग नहीं हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। और कुछ जराइम पेशा अनासिर भी हैं, क्योंकि इससे पहले भी थे, उनको टिकट से जो है वो नवाज़ दिया गया, लेकिन इस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये टीम कोई है जिससे पहले ये कहते थे कि हमारे पास 200 माहिर मौशियात हैं और इस तरह के लोग हैं, पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल लेंगे और न जाने क्या कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ होता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है और दावा भी कर रहे हैं कि मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। तो ये क्या मकबूलियत होना काफ़ी है या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, या इनके जो सपोर्टर्स हैं क्या उनसे ये सवाल पूछें? बहरहाल उनसे तो कोई सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि महसूस ही होता है कि शायद वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। तो आप देखें सोशल मीडिया हो या किसी भी फोरम के ऊपर वो आपसे झगड़ना जो है वो शुरू कर देंगे और चोर चोर के नारे जो वो लगाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा जब सियासी माहौल और कल्चर होगा और जब लोग भी ऐसे मैसर होंगे तो फिर कैसे पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? मैं चाहूँगा सर इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिए। देखिए, पाकिस्तान का मसले का हल तो पाकिस्तान की आवाम के पास जमहूरी निज़ाम में। अगर जमहूरियत के निज़ाम में ही हमने हमारी कौम में फैसला करना है कि हमें चलना है, तो फिर उस निज़ाम में ये नहीं हो सकता कि आप नॉन डाकू को, नॉन चोरों को वो वोट डालो, मुंतखब अपना नुमाइंदा करो और आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो इस्लामी फरिश्ते हो जाएंगे। भाई, उन्होंने हर किस्म की 2 नंबरी, हर किस्म की साजबाजी, हर किस्म का फ्रॉड किया है उस ताकत को लेने के लिए, ताकि उस ताकत से वो और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, और बड़े बिजनेसमैन बने, और बड़े लैंड ग्रैबर्स बने, और बड़े जमींदार बने। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, गुलजार साहब ने पहले अपनी सरदारी बनवाई है, आज वो सरदार बन गए हैं गुलजार साहब। अब वो क्या कहते हैं, आगे अपनी सियासत का रुख कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जिससे पीपल्स पार्टी भी भरी पड़ी है, नवाज शरीफ और उनकी पार्टी भी भरी पड़ी है, और हमारे ये PTI वाले भी क्या कहते हैं, अब सामने लोगों को पता है। 13 साल पहले इनके बड़े बड़े लीडर्स को देख लें जो आज इनके इंकलाब के लीडर्स बने हुए हैं, उनकी आप असलियत देख लें 13 साल पहले क्या थी। आज उनकी आप जाके नहीं सुने तो वो अपने आप को पता नहीं क्या बयान कर रहे हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है मुआशरे में, और ये जो जिस तरीके की रुख में हमारा मुआशरा चलता है, इसमें सिर्फ कसूर अवाम का है। अवाम को चाहिए अच्छे लोगों को मौका दें। बिल्कुल ठीक है। अवाम को चाहिए जो लोग क्या कहते हैं बदनाम है, जिनको इस दफा आजमा लिया गया है, उनको मौका ना दें। भले वो किसी भी पार्टी से हो, भले वो एजाज हैसियत में हो, भले वो जो पार्टी आपको बुरी भी लगती है, अगर इंसान आपको पता है उसके साथ अच्छा खड़ा हुआ है तो उस इंसान को देखें, क्योंकि उसने अपनी अच्छे में अच्छा ही करना होता है, बद में बद ही करना होता है। और अब हम इस वक्त इस मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, अब ये एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं रहा। इन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी ताकत के लिए ये बार बार हमें प्रूव कर दिया है करने के लिए, हमें कुर्सी दे दो, हल बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। हल क्या है मेरे नजरिए अगर आप मुझसे पूछें, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हल सिर्फ तालीम में इमरजेंसी लगा के तालीम देनी है। हल सिर्फ क्या कहते हैं अपने रिसोर्स प्राइस को कंट्रोल करना है जितनी हद तक आप कर सको। ठीक है, सिर्फ अमन और अमान मेरी साहब, लड़ाई झगड़े और फितरे में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। सैयद अली मेहदी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामलात पर। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही थी यूसुफ पाकिस्तानी साहब। यूसुफ भाई, आसान करके आपसे पूछ लेता हूँ, आम इंतखाबात से मसाइल हल हो जाएंगे? क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है, फरमाइए। अभी जैसे जो मामला हम देख रहे हैं, मैं तो नहीं समझता कि ये इंतखाबात वगैरह अगर होते हैं और क्योंकि उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े, अभी जो मज़ीद जो हालात हैं इससे भी बदतर होने की अल्लाह माफ़ करे उम्मीद है। बिल्कुल ऐसा। जब तक इस चीज़ को समेटा नहीं जाएगा ना,
मामलात नहीं बेहतर होंगे और समेटने दिया नहीं जा रहा। जी। और अब इसके लिए फिर यही बात कहूँगा कि जब तक कौम के अंदर ये सियासतदान भी आते हैं, अफसरान भी सियासतदान, ये सारी कौम है ये, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा ना कि जी कौम और इदारे, तो लोग बोलेंगे जी सियासतदानों का नाम क्यों नहीं लिया। तो भाई सियासतदान भी कौम के हिस्से में ही आते हैं। जी। ये सारे कौम और इदारे जब एक यकजा नहीं होते, ये सियासतदान जो पाकिस्तान के जो खैर ख्वाह सियासतदान हैं और बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े दर्द रखने वाले सियासतदान मौजूद हैं इस पाकिस्तान के अंदर, जो यकीन करें मैं जिनको देखता हूँ उनका दिल रोता है कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ऐसे सियासतदान मैं समझता हूँ उनको आपस में रास्ता बनाना चाहिए, और जो रास्ते की रुकावट बन रहा है, चाहे वो फिर खान है या कोई भी है, वो पूरी कौम को बताना चाहिए कि ये शख्स है जो मुल्क और कौम को जो है एक जगह पे जमा नहीं होने दे रहा, क्योंकि हमारा मुल्क इस टाइम पे परेशानियां और बेरोज़गारी के अंदर मज़ीद ये दसता जा रहा है। ये अगर ये इसी तरीके से चलता रहा और मामलात ख़राब होते रहे तो ये करोड़ों लोगों की जानों का मामला है। ये ज़िंदगी कैसे चलेगी और मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि जब कारोबार नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, जब वो बंद होंगी मुल्क कैसे चलेगा, टैक्स कैसे आएंगे, टैक्सों के साथ साथ फिर इदारे कैसे चलेंगे, फिर कौम कैसे चलेगी। ये पेट तो सब कुछ मांगता है, इसकी कौन फिक्र कर रहा है, जो इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है इस टाइम पे। तो आपके ख्याल में इंतखाबात से मसला हल? मेरा ख्याल तो मैं नहीं समझता इस चीज़ को, मेरी ज़ाती राय है, बाकी हर किसी का अपना अपना मामला है, मैं ज़ाती राय है मेरी। क्योंकि इसके बाद यहाँ तो ये कि जी कोई गारंटी मिल जाए कोई कि जी हाँ उसके बाद फिर मामला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जिसको भी मिल जाएगी, जो जीत गया वो तो बोलेगा जी मैं सच्चा, जो हारेगा वो बोलेगा वो तो फिर आपको पता है वो पतंग लोग फाड़ देते हैं। पहले तो एक मसला ये कि मर कौन रही है, मर कौन रहा है, कौम रही है। मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर ये क्या ये बयानात नहीं होंगे? मैं वो बयानात भी लिख कर रखे हुए मैंने जो चलाए जाएंगे कि जो भी हुकूमत आएगी, ये गुज़िश्ता 1.5 साल में इंतहाई पेचीदा हालात रहे, हमें मुश्किल फ़ैसले लेने होंगे, आवाम को कड़वी गोली जो है वो खानी पड़ेगी, ये मुश्किल वक्त से हमें निकलने में इतना वक्त लग सकता है, हमें इसके लिए ये करना है, हमें IMF के पास भी जाए, ये सारे बयानात होंगे जो चलाए जाएंगे। ये प्लान किसके पास है जी, कि मतलब है कि पहले कोई नक्शा भी तो देना, जिसके पास प्लान है आए सामने वो बताए कि कितने अरसे में मुल्क को कैसे निकालेगा, और उसके बाद खाली ये थोड़ी है कि जी अब वो नए पाकिस्तान वाला केस ख़त्म कि जी नया पाकिस्तान तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई, तब्दीली आ नहीं रही, गुर्बत आ नहीं रही, गुर्बत आ गई है। नहीं आ तो बहुत पहले मैं वही कह रहा हूँ, गुर्बत आ चुकी है, और गुर्बत इसी खान के दौर में आना शुरू हुई है। खान के दौर में मैं खुल के बोल रहा हूँ इसकी है, क्योंकि जिम्मेदार वही शख्स है। आज मेरे पाकिस्तान के अंदर अगर ये हालात है, आज लोग बेरोजगार है, तो उसका टोटल जिम्मेदार A to Z वो है। बाहर मुल्क वालों को बोला कि तुम घर में पैसे नहीं भेजना, क्या ये दोस्तों का काम नहीं होता? अगर ये ना समझे फिर भी कौम, तो फिर कहूँगा फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारी कौम का और हमारी यूथ का। जो शख्स मतलब है कि बेटे को कह रहे हैं कि बाप को पैसे नहीं देना, बेटे को कह रहे हैं कि माँ को पैसे नहीं देना, कि माँ को पाकिस्तान का माँ बाप नहीं है, और उधर से मना करता है कि तुम यहाँ पर पैसे नहीं भिजवाना, और वहाँ से कारोबार क्या करें लोगों को? कभी अमेरिका की बातें करता है जी अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ पर कि मेरे हक में, और जाके फिर उनके मतलब है तुम उनके साथ तुम बैठते हो, तुम्हारी किस बात में माना जाए यार? और मानने वालों तुम खुदा का वास्ते तुम मानो यार कि ये एक बंदा मना कर रहे कि वो कौन से बेचारे लोग छुपते फिर रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि एब्सोल्युटली नॉट, वो बेचारे इतने सीधे और इतने बेचारे लोग हैं, वो गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगाए, आज शर्म से छुपते फिर रहे हैं। वो लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे कि जिनको ये कहता था कि एब्सोल्युटली नॉट, पैसे खर्च करके वहाँ पे कंपनियों को हायर कर रहा है कि मेरे हक में जो है आवाज़ उठाएं और वहाँ पे सेनेट में मेरे हक में बयान दिलवाएं, ख़त लिखवाएं। अभी कल की खबर है ये कुछ कर रहा है, समझ से बाहर है। बहरहाल मैं कौम के लिए यही है, जो मेरे वतन के समझदार जो लोग अपने आप को कहते हैं, फिर बोलता हूँ समझदार जो कहते हैं अपने आप को, पढ़े लिखे जो कहते हैं, अल्लाह के बंदो अपने वतन का पहले ख्याल करो, पाकिस्तान से सब कुछ है। नहीं ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, पढ़े लिखे लोग तो खैर नहीं है। मैं मर जाऊंगा, मेरा नाम यूसुफ है ना, तो मैं मर जाऊंगा, इसी मिट्टी के नीचे जाना है। ठीक, लेकिन ये पाकिस्तान जो ना ये ताक़यामत रहने वाला, अपने मुल्क और अपने घर का ख्याल करो। ये सलामत है तो मेरी और आपकी सलामती है, अगर ये सलामत नहीं तो कोई सलामती नहीं है। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। यूसुफ पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद थे, खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी तल्ख बातें, और यकीनन सुनना जो समझ रखते हैं वो तो यकीनन हमारी बात से मुत्तफ़िक होंगे, लेकिन जो नहीं रखते उन पे ये गिरा गुजरेंगी। ये सख्त बातें हैं लेकिन ये सच्ची बातें हैं, और खुदा राबी भी देर नहीं हुई है, अपनी आँखें खोलें,
सोचने की ज़रूरत है। सियासी वाबस्तगियाँ रही हैं, माजी में भी रही हैं और रखी है, ज़रूर रखी है, लेकिन ये जो तरीक़ाकार, ये जो तरीक़ा वारदात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और हमारा काम है आगाही देना, हम देते रहेंगे, ये हमारा काम है। और बिलखुसूस शहर कराची से ख़ास तौर पे जो लोगों के पैगामात होते हैं, अगर वो पढ़ के सुनाना शुरू कर दिए जाएँ, क्योंकि इसके ऊपर एक और प्रोग्राम हो सकता है कि जो कुछ कराची के साथ हुआ, जो इनके MPs या वज़ीर आज़म साहब जो रहे, जो कराची से मुंतखब होकर गए, उन्होंने क्या इसका हल किया। 1100 अरब का वादा, 162 अरब का वादा, झूठे वादे, चलें झूठी इसके साथ जो बातें। है वो प्रोग्राम हमारा जो ये सेगमेंट है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। बाकी सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।